أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں ان کا ذکر کیا تھا، اور اس سے جو پہلی دو آیات ہیں ان کے اندر جنت اور جہنم کا ذکر کیا کہ جنت اور جہنم کو جو ہے ان لوگوں کے جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کو تم پوچھتے تھے، جن کے تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ان سے یہ سوال ہوگا کہ یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے تھے، جن کو جو ہے وہ دنیا کے اندر تم نے خدا بنایا ہوا تھا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر، آج وہ کہاں پر ہیں؟ آج وہ کیا تمہارے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں، تمہارے لیے کوئی سفارش کر سکتے ہیں، یا تمہارے بدلے میں کوئی جو ہے وہ سزا کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسا تو ظاہر ہے ہرگز نہیں ہوگا، ان کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور اس وقت ان کو اور جو ان کے ساتھ ہوں گے باقی لوگ، ان کو جو ہے وہ منہ جہنم کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے بھی جتنے بھی لشکر ہوں گے ان سب کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی یہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے باغی ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے وہ رب بنایا، تو کل ان لوگوں کو بھی اور جن کو وہ پوچھتے تھے ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اور اس طرح شیطان اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں، اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان سب کو اللہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اب وہ جب جہنم کے اندر ہوں گے تو اس وقت وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، قالوا، اور وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے، یعنی جب جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا تو یہ آپس میں جھگڑا کریں گے اور کہیں گے ایک دوسرے سے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم جو ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم نے تمہیں جو ہے وہ رب العالمین کے برابر ٹھہرا دیا، یعنی ہم معبودوں سے، ان بتوں سے جو ہے وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ جن کی دنیا کے اندر وہ بات سنتے رہے کہ ہم گمراہی کے اندر تھے، کہ ہم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تمہاری جو ہے وہ پوجا اور پرستش کی۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں مگر ان مجرم لوگوں نے، ان گناہگار لوگوں نے جو ہے وہ ہمیں گمراہ کیا ہے۔ فما لنا من شافعین، تو کوئی نہیں ہے ہماری سفارش کرنے والا، یعنی یہاں پر اب دنیا کے اندر وہ جن کا ساتھ دیتے رہے ہیں تو اب یہاں پر ان کی سفارش کرنے والا، ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم،
اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے کہ وہ ان کو وہاں سے جو ہے وہ اللہ کے اس عذاب سے جو ہے وہ بچا لے جو کہ دنیا کے اندر ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ لوٹنا نصیب ہو تو ہم مومن بن جائیں گے، کہ یعنی اب ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ہمیں دنیا کے اندر ایک بار جو ہے وہ دوبارہ جانے کا موقع ملے، ایک بار ہم جو ہے وہ دوبارہ جائیں تو اب جو ہے وہ ہم مومن بن جائیں گے، اب ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس کے اندر ذرا برابر بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ تو گویا یہ چیز ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے آج یہ چیزیں قرآن کے اندر ذکر کر کے بتا رہا ہے کہ اس وقت جو تم نے یہ کہنا ہے تو لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے باز آ جاؤ۔ ان فی ذلک لآیہ کہ بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا جو رب ہے وہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو گویا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو پہلے سے متنبع کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو، جن کی بات سنتے ہو، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اس بات سے باز آ جاؤ، ورنہ کل یہ سارا منظر تمہارے سامنے ہوگا۔ کل یہ اس وقت جو ہے تم کہو گے کہ کاش ہم دنیا کے اندر یہ کر لیتے، دنیا کے اندر ہم اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، تو اس وقت جو ہے تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر پھر نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے اس حسرت سے، پریشانی سے، اس ناکامی سے بچنے سے ضروری ہے کہ انسان دنیا کے اندر پہلے ہی اچھے اعمال کر لے۔ دنیا کے اندر وہ اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلے گا، تو کل حشر کے میدان کے اندر یا وہاں پر اس کو جو ہے وہ پھر پریشانی اور ناکامی کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور جو اس وقت جو مکہ کے اندر لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنے بھی واقعات ہیں جو پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر نشانیاں ہیں، لیکن یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہوگا، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اکثر لوگ پھر بھی جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ غالب بھی ہے، وہ ہر چیز کا کنٹرول اور اختیار اس کے پاس بھی ہے، اور وہ رحیم بھی ہے۔ اگر آج بھی کوئی باز آ جائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن یہ دنیا کے اندر اس کے پاس موقع ہے، جب دنیا سے چلا جائے گا تو جو ہے پھر اس کے پاس کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات پر چلیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔